دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو جاوید راٹھور کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اندرونی سازش کے تحت ختم کی گئی تھی یا بیرونی سازش کے تحت ختم کی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں چند حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ حقائق تبھی آپ جان سکتے ہیں جب آپ کو پس منظر کا پتہ ہو۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ حکومت کیوں گری، کیسے گری، اور کون کون اس کے گرانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ 2019 کی بات ہے۔ دسمبر 2019 میں پاکستان گیا۔ وہاں میری ملاقات پاکستان مسلم لیگ کے ایک سینئر ترین محترم شخص سے ہوئی، جو میرے لیے بڑے محترم ہیں اور ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب، مسلم لیگ نون نے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ نے کیسے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کر دی 3 سال کے لیے؟ اگر آپ نے کرنا ہی تھا ایسا تو کم از کم آپ اس میں ایک ترمیم تو کرتے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کم از کم آپ کہتے کہ چلیں ہم اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں کریں گے، یا اگر کرنا بھی پڑی تو صرف 1 سال کے لیے، وہ بھی غیر معمولی حالات ہوئے۔ چونکہ کون سا وزیر اعظم ہوگا جو آرمی چیف کو کہے گا کہ میں تمہیں ایکسٹینشن نہیں دے سکتا؟ تو اس پہ کہنے لگے کہ ہاں، بات آپ کی درست ہے، لیکن ہم نے کہا کہ جو مسودہ ان سے آیا اس کو ایز از ان و من تسلیم کر لیا جائے تاکہ آرمی سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ پھر میری ملاقات پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ترین شخص سے ہوئی، وہ بھی پارٹی میں تقریباً نمبر 2 ہیں، اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی تو جمہوری جماعت ہے، تو آپ نے ایک آرمی چیف کو 3 سال کے لیے کیوں ایکسٹینشن دے دی، اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کر دی آپ نے ایک شخص کے لیے؟ تو کہنے لگے بس وہ آرمی والوں کا ہم پر پریشر تھا، تو ہم نے کہا چلیں تعلقات ان سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے پھر وہی سوال کیا کہ کم از کم آپ ان کو 1 سال کی دیتے، یا آئندہ کسی کو نہ دینے کی اس میں قدغن ڈالتے۔ تو کہنے لگے نہیں، وہ ہم نے ایز از اپروو کر دیا کہ اب ان سے کیا بحث کریں، تعلقات جو بہتر بنانے۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈروں کے ساتھ باجوہ صاحب کے تعلقات بہتر ہونے کی ابتدا تو اس وقت ہو چکی تھی، اور شاید کچھ معاملات بھی طے ہوئے ہوں، اور میرا اپنا یہ خیال نہیں کہ شاید اس وقت باجوہ صاحب نے ان سے یہ کہا ہو کہ آپ کو دوبارہ واپس لایا جائے گا۔ شاید اس وقت یہی گارنٹیاں دی گئیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے، اور وہ کسی حد تک معاف کر دیے جائیں گے یا ان کو پینڈنگ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی ایشورنسز کے بعد پھر پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ حکومت تو خوش تھی باجوہ صاحب سے، تو وہ تو ایک پیج پر تھے، وہ تو باجوہ صاحب کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو خیر، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 سال کے بعد افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ 2020 میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ 2020 سے وڈرال شروع ہوگا، اور یہ وڈرال 30 اگست 2021 تک ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، وڈرال شروع ہو گیا، اور جب وڈرال ختم ہوا، اور وہ بڑے ایسے انداز سے ہوا کہ جس میں امریکہ کو کافی ہزیمت اٹھانا پڑی،
اور پھر امریکہ میں جو لوگ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں یا جو ادارے ہیں یا پاکستان کی لابی نے بھی یہ کہا کہ امریکہ کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، پاکستان کی آرمی ہے، اور ان کی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی ہے جس کو یہاں ہپوکریٹک پالیسی کے طور پر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کے خلاف تو ایک بن چکا تھا ماحول، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا مختلف قسم کے آدمی تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنی بات کر جاتے تھے، جس طرح کہ عمران خان اپنی بات کر جاتے ہیں، یہی حالت ٹرمپ صاحب کی بھی تھی۔ خیر 2021 میں ٹرمپ صاحب تو چلے گئے، اور پھر اس کے بعد یہاں ڈیموکریٹس کی حکومت آ گئی، بائیڈن صاحب نے حلف لے لیا، ان کو کیا بریفنگز ہوئیں اللہ بہتر جانے، لیکن آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائیڈن صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد نہ تو پاکستانی وزیر اعظم سے بات کی گئی، فون تک بات نہیں کی گئی، اور کوئی قسم کا ہائی لیول پہ رابطہ نہیں رہا، سوائے ایمبیسڈرز کی حد تک رہا، اس سے زیادہ کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اور مین وائل پاکستان کی افواج کے اوپر بھی پریشر پڑنا شروع ہو گیا کہ آپ نے جو افغانستان میں کیا ہے، جو امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، وہ شاید آپ کی طرف سے ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ باجوہ صاحب اس وقت ISI چیف کو وہاں سے ہٹا کر یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جی ہم ان لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا، اور پھر شاید یہ بھی تاثر دیا گیا ہو کہ اس میں فوج سے زیادہ سویلین حکومت جو ہے اس کا کردار تھا، چونکہ عمران خان کی ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے کہ جو وار آن ٹیرر ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی، اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، جنگ کے ذریعے نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف کوئی غلط موقف نہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے اگر کیا تو یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں انٹلیکچل ہونیسٹی کا مظاہرہ کیا کہ جو انسان سمجھے وہ بات کرنی چاہیے، اور میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اور میں نے بلکہ امریکہ میں آج سے کوئی 16 سال پہلے یہاں امریکن ایک تھنک ٹینک میں ایک مذاکرے میں شریک تھا، اور میرے ساتھ ایک طرف ریٹائرڈ ایڈمرل تھے جو نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے اور پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، اور دوسرے کوئی جرنیل تھے شاید جو کمانڈنگ آفیسر تھے عراق میں، اور میں بھی تھا، ہم لوگ 3 تھے اسٹیج کے اوپر۔ تو وہاں مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کس طرح جیت سکتا ہے افغانستان سے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ افغان لوگوں کی سائیکی کو پڑھیں، ان کی ثقافت کو، کلچر کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو۔ میں نے انہیں بتایا کہ امریکہ میں تو فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اور بچے 2 یا 3 4 لوگ، لیکن افغانستان میں فیملی کا مطلب یہ ہے کہ پورا ٹرائب، اگر ایک ٹرائب کا ایک بندہ وہاں اگر کوئی دوسرا ٹرائب مار دے تو وہ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ 200 سال تک بھی ریونج لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو آپ افغانستان میں یہ جنگ جیت نہیں سکتے، اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے، آپ جتنے پیسے جنگ پر خرچ کر رہے ہیں اتنے لوگوں پر خرچ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، تو وہ ویسے ہی آپ کی بات مان جائیں گے۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک بم مار کے آپ سب کو ختم کر دیں۔ اس بات پر کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے اور اس کو سخت سمجھا گیا، اور واقعی بات بھی سخت تھی، لیکن میرا فرض تھا کہ میں سچی بات کروں، مجھے انہوں نے اسی لیے بلایا۔ اور وقت وہ تھا کہ جب 9/11 ہو گیا تھا اور
کوئی بھی پاکستانی امریکہ میں کھل کر بات کرنے سے ڈرتا تھا، اور میں نے اس تھنک ٹینک میں جس میں اکثریت اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ایک سچ بات کی جو میں اپنے ضمیر کے مطابق میں سمجھتا تھا کہ سچ ہے، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی آخرکار۔ تو عمران خان نے کنڈیم کیا جو پاکستان میں جو بھی ڈرون اٹیک ہوتے رہے، بلکہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، تو وہ ان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اور امریکہ اس سے باخبر تھا، اور ان کی اس پوزیشن کو بھی ایک وجہ قرار دیا گیا کہ امریکہ کے اندر ہزیمت کا، اور ان کو طالبان خان بھی کہا گیا۔ تو یعنی امریکہ میں عمران خان کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی یہاں لابی ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ جو پاکستانی امریکن ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے تھے، یہ سمجھ کر کے انہوں نے پاکستان کا ورلڈ کپ جیتا، ہاسپٹل بنایا، کینسر ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، محب وطن ہے، تو اس لیے پاکستانی ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن حکومتی حلقوں میں ان کی یہاں پر کوئی سپورٹ نہیں تھی، جان پہچان تھی لیکن سپورٹ کوئی نہیں تھی۔ تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستانی افواج یا چیف آف آرمی اسٹاف پہ پریشر ہوتا ہے امریکہ کا کہ بھئی آپ نے ہماری سپورٹ نہیں کی افغانستان کے سلسلے میں، اور دوسری طرف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے رابطے کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں، سنا ہے کہ ان کے میاں صاحب کی فیملی سے بہت تعلقات ہیں اور انہوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا، لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب 2021 میں عمران خان نے ISI چیف کی ٹرانسفر کے اوپر رخنہ ڈال دیا۔ وہاں سے ان کے تعلقات جب خراب ہوئے تو پھر PDM والوں کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ پہلے تو ملک احمد خان اور دوسرے لوگ رابطے کا کردار ادا کرتے رہے، جس میں محسن نقوی صاحب بھی ہیں۔ پھر بعد میں سنا ہے کہ آخر میں جا کر شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور جس کا اعجاز الحق نے شاید ذکر کیا تھا کہ وہ گاڑی کی ڈکی میں چھپ کر آرمی چیف سے ملنے جایا کرتے تھے۔ تو ان ملاقاتوں کے اندر کچھ کوکنگ ہوئی، اور مین وائل ایک اور بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ انہونی بات ہے، اور جب مجھے اس بات کا پتہ لگا تو مجھے خود حیرت ہوئی کہ وہ شخص جس کو پاکستان نے کہا کہ یہ غدار ہے، اس کے اوپر کیسز قائم کیے گئے، ریڈ وارنٹ نکالے گئے، حسین حقانی، اس شخص کو UAE میں بلایا گیا، اور وہاں مبینہ طور پر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور ISI چیف کی اس سے ملاقاتیں ہوئی، اور حسین حقانی کو یہ سنا ہے کہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے امریکہ کے اندر پاکستانی فوج کی یا جنرل باجوہ صاحب کی لابنگ کرنی ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں، ان کو گڈ بکس میں لے کر آنا ہے۔ تو حسین حقانی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے تیز آدمی ہیں، بڑے فنکار ہیں، انہوں نے یہاں آ کر واشنگٹن میں جو اسلام آباد میں CIA کے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر ہوتے تھے ان سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ مل کر ان کو آگے رکھ کر ایک لابنگ فرم رجسٹرڈ کرائی، جس لابنگ فرم کو پاکستان سے لاکھوں ڈالر دیے گئے کہ وہ پاکستان کے لیے لابنگ کریں گے، لیکن پاکستانی حکومت کو سنا اس کا علم نہیں، اور پھر وہ لابنگ فرم جو ہے وہ آگے حسین حقانی کو $25,000 انہوں نے ٹرانسفر کیے کہ وہ ریسرچ کریں گے۔ اب ریسرچ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، یہ تو سب ایک لیگل خانہ پوری ہوتی ہے، وہ انہوں نے جو لابنگ کرنی تھی اس کے لیے، تو ظاہر ہے وہ لابنگ بھی یہاں عمران خان کے خلاف کی گئی، اور پہلے ہی فضا عمران خان کے حق میں یہاں پہلے ہی اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہاں تو ایک ماحول عمران خان کے خلاف تیار ہو گیا، اور ادھر دوسری طرف پیرالل وہاں پہ بھی ماحول تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ PDM کے لیڈر جو کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرے، کئی لیڈروں نے اوپنلی کہا، ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو مل جائیں گے، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاں کر دی، اور پھر کچھ لوگوں کو شاید کہا بھی مبینہ طور پر، تو آخر میں وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا،
और PDM की हुकूमत आ गई। अब PDM की हुकूमत जब आई तो बाजवा साहब का अपना एनालिसिस जो था, मेरा ख़्याल है कि वो उस वक्त इस अलूयन में थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन लोगों का जो रद्द अमल ज़ाहिर आया वो इतना सख्त था कि बाजवा साहब तो हैरान हुए ही होंगे, इमरान खान ख़ुद भी हैरान हो गए कि ये लोग किस तरह बाहर निकल आए हैं। असल में ये समझने की ज़रूरत है कि लोग क्यों बाहर निकले। वो इसलिए उनको महसूस हुआ कि एक हुकूमत काम कर रही थी, 3 साल पूरे किए, अब वो इकानमी को थोड़ा सा बेहतर किया, सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, और उस वक्त जब इकानमी ऊपर जा रही थी, 6% ग्रोथ हो गई थी, आपके रिज़र्व भी 16 बिलियन तक थे, आपकी जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 31 बिलियन तक पहुंच गई थी, आपकी इंपोर्ट किसी हद तक कम हो गई थी, तो बजट बैलेंस होने वाला था। तो ऐसे हालात में हुकूमत को तब्दील कर दिया गया और कहा यह गया, अभी जो बाजवा साहब ने कहा है कि जी इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरनाक थे, तो मुल्क बचाने के लिए हमने उनकी छुट्टी करवाई। पहली तो बात यह है कि जनाब आपके पास कोई इस्तेकाक नहीं है कि आप किसी की छुट्टी कराएं। आप एक सरकारी मुलाजम हैं, आपका काम है अपने अदारे तक महदूद रहना, पाकिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी को पेश नज़र रखना। लेकिन बदकिस्मती से जब आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो आप बैक वक्त आप वज़ीर ख़ारजा भी बन जाते हैं, वज़ीर ख़जाना भी बन जाते हैं और अपने आप को सुपर वज़ीर आज़म भी समझने लगते हैं। तो यहीं से मामलात ख़राब होते हैं। हालांकि आपकी तो ना कोई एक डिप्लोमेट की ट्रेनिंग हुई होती है, ना आपकी कोई इकोनॉमिस्ट की ट्रेनिंग हुई होती है, या आपके पास वो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, और ना ही आपके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कोई एक्सपीरियंस होता है। फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपकी ख़ास ट्रेनिंग होती है, ख़ास मकसद के लिए होती है, ख़ास अदारे के लिए होती है। काश कि आप उसी तक महदूद रहते तो इस वक्त पाकिस्तान जिस दलदल से गुज़र रहा है, पाकिस्तान इस दलदल से ना गुज़रता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो बाजवा साहब का है, उसके बाद ज़ाहिर है PDM वालों का है, और किसी हद तक खान साहब का अपना भी है कि उन्होंने भी जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की हालात को, तो वो मैनेज नहीं कर सके। तो दूसरी बात यह कि हम बाहर के लोगों को हम इल्ज़ाम दें, ज़ाहिर है कि बाहर के लोग बराह रास्त कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अपने लोग ख़ुद तैयार ना हों उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो ये कोलैबोरेशन किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी सतह पर हुई, पहले भी होती रही और शायद आइंदा भी होती रहे, और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक सारे लोग अपने डोमेन में रहकर काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, यही अखाड़ पछाड़ चलता रहेगा, और इसके नतीजे में एक रोज़ शायद हमें बहुत बुरी खबर सुनने को मिले जो आप में से किसी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, तवक्को भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी हालत को नहीं बदल रहे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। लाइसल इंसान, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं लाइसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जो जिसकी इंसान कोशिश करे। अगर आप कोशिश हक़ की करते हैं, सच की करते हैं, तो आपकी फ़तेह होगी। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि लोगों के दरमियान एक शऊरी बेदारी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप आगाही का ये पैगाम हर शख्स तक पहुँचाएँ और सच के साथ और हक़ के साथ खड़े हों, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। जब आप मसलहत का शिकार होंगे, फ़ैसले अपने मफादात के लिए करेंगे, कानून साजी अपने मफादात के लिए करेंगे, सच या झूठ अपने मफादात के लिए बोलेंगे, तो यकीन करें वक्ती तौर पर शायद आपको कामयाबी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन आपको कोई कामयाबी नहीं होगी, आपका नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए सच बोलें, सच का साथ दें और सच के लिए खड़े हो जाएं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।